بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج جو ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، قرآن پاک کی ایک خاص صورت کی خاص آیت کا ورد لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ قرآن پاک کی اس صورت کو عروس القرآن بھی کہا جاتا ہے، دلہن قرآن بھی کہا جاتا ہے، یعنی قرآن پاک کی دلہن۔ جس طرح سورۃ الفاتحہ کو سورۃ الشفاء کہا جاتا ہے، ام القرآن کہا جاتا ہے، اور سورہ یاسین کو قرآن پاک کا دل کہا جاتا ہے، اسی طریقے سے سورۃ الرحمن کو قرآن پاک کی دلہن یعنی عروس القرآن کہا جاتا ہے۔ تو آج سورہ رحمان کی ایک خاص آیت جو بار بار ریپیٹ کی گئی ہے، جو بار بار دہرائی گئی ہے، اس آیت کا ورد لے کر حاضر ہوا۔ اکثر میری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، میرے بھائی یہ سوال کیا کرتے تھے کہ مفتی صاحب کوئی ایسا عمل بتا دیں جس سے ہمارے رشتوں کی پریشانیاں دور ہو جائیں، رشتے اولاد کے لیے نہیں آتے وہ آنے لگ جائیں، یا جو رشتے آ رہے ہیں لیکن اس کے بعد ان رشتوں کے اندر پائیداری نہیں ہوتی، وہ نکاح سے پہلے ہی ختم ہو جاتے ہیں، نکاح کے لیے نہیں آتے، تو کوئی ایسا ورد بتا دیں، کوئی ایسا عمل بتا دیں جس سے یہ رشتوں کے اندر پائیداری ہو اور رشتے آنا شروع ہو جائیں۔ تو معزز سامعین کرام، ان کے لیے اور جن کے اولاد نہیں ہو رہی، جن کے ہاں اولاد کے لیے وہ مارے دھروں پہ پھرتے ہیں، کبھی کس کے در پہ کبھی کس کے در پہ، تو آج کا یہ عمل ان کے لیے ہے۔ کسی کے در پہ نہیں جانا، صرف رب رحمان کے در پہ جھک جانا، صرف اللہ کے دربار میں جھک جانا اور یہ ورد کر لینا۔ انشاءاللہ اس ورد سے میرا رب اولاد نرینہ عطا فرمائے گا۔ جن کی اولاد فرما بردار نہیں ہے، اگر وہ یہ عمل کریں تو انشاءاللہ اس عمل کے ذریعے سے ان کی اولاد فرما بردار ہو جائے گی۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ میں یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ اس آیت کے ذریعے سے آپ اپنے سارے کام کروا سکتے ہیں۔ اس آیت کے ذریعے سے آپ اپنی ساری پریشانیوں کو ختم کروا سکتے ہیں۔ صرف یہ ایک آیت کا ورد کرنے، صرف اس آیت کو اس طریقے سے پڑھیں جیسے آگے چل کر ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کے ساتھ اللہ کا کون سا پیارا نام شامل کرنا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کون سے پیارے نام کا ورد اور کتنی مرتبہ کرنا ہے، اس آیت کو کتنی مرتبہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو پھر اس آیت کے فوائد کا، برکات کا، انوارات کا، کرشمات کا اور معجزات کا پتہ خود ہی چل جائے گا۔ یہ بڑی کرشمات والی آیت ہے، اس کو جس وقت آپ پڑھیں گے انشاءاللہ معجزات خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ یہ آیت اپنے پڑھنے والے کو، اپنے ورد کرنے والے کو کبھی مایوس نہیں کرتی، اور مایوس نہیں ہوتا انسان جو اس آیت کا ورد کرتا ہے۔ معزز سامعین کرام، اب اس آیت کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے، آئیے چلتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عالی شان کے مطابق آپ نے صدقہ کرنا ہے۔ معزز سامعین کرام، رات سونے سے پہلے آپ نے اس آیت کا ورد کرنا ہے، تو سب سے پہلے آپ نے صدقہ کر دینا ہے، اور صدقہ حسب استطاعت، حسب توفیق کرنا ہے۔ صدقہ غریب، فقیر، مسکین، محتاج کو دینا ہے۔ ہر اس شخص کو یہ صدقہ آپ نے دینا ہے جو صدقے کا مستحق ہے۔ معزز سامعین کرام، صدقہ دینے کے بعد آپ نے اللہ کے پیارے حبیب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں درود پاک پڑھنا ہے، اور یہ درود پاک آپ نے
محبت سے پڑھنا ہے، عقیدت سے پڑھنا ہے، احترام سے پڑھنا ہے، پوری توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں حضرت آپ ہر ورد سے پہلے درود پاک کیوں کہتے ہیں؟ تو معزز سامعین کرام، ہر ورد سے پہلے درود پاک کا جو عمل ہے یہ اس سے اس کام کے 100% ہونے کی گارنٹی مل جاتی ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جس کام میں، جس ورد میں درود پاک کو پڑھا جائے اس کے اللہ سبحانہ و تعالی اس کام کی ذمہ داری خود لے لیتے ہیں۔ جیسا کہ جامع ترمذی کی روایت ہے، سرور کونین تاجدار مدینہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 3 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے وہ اللہ کے ذمہ میں آ جاتا ہے۔ اب یہ شخص اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے۔ اور اسی طرح معجم کبیر کی روایت ہے کہ جو شخص کثیر مرتبہ یعنی لامتناہی مرتبہ بہت زیادہ اللہ کے پیارے حبیب پر درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کی ساری مشکلات کو دور کرتے ہیں۔ پہاڑ جتنا قرض کیوں نہ ہو وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ دولت کی پریشانی ہو، عزت کی پریشانی ہو، رزق کی پریشانی ہو، مال کی پریشانی ہو، جس چیز کی پریشانی ہو وہ پریشانی کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے۔ لہٰذا آپ نے درود پاک پڑھنا ہے اور 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آئیے کون سا درود پاک پڑھنا ہے میرے ساتھ مل کے پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ درود پاک 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد عقیدت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ پڑھنے کے بعد آپ نے قرآن پاک کی آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ آیت آپ نے 313 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ اللہ کا پیارا نام جسے ہم اسم اعظم کہتے ہیں، وہ اسم اعظم یا لطیف یا رحمان، یہ 2 نام ہیں۔ ان دونوں ناموں کو آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ معزز سامعین کرام، پہلے آپ نے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اس کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر یا لطیف و یا رحمان کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے، عمل مکمل ہو جائے گا۔ پھر ایک بار غور سے سنیے گا، پہلے 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، پھر 313 مرتبہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ یہ آیت پڑھ لیں، اور پھر 313 مرتبہ یا رحمان یا لطیف یہ پڑھ لیں، اور پھر صرف 3 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ معزز سامعین کرام، عمل مکمل ہو جائے گا۔ یہ عمل لگاتار 3 دن بھی کر سکتے ہیں، 5 دن بھی کر سکتے ہیں، 7 دن بھی کر سکتے ہیں۔ عمل کو آپ نے اپنی ضرورت کے مطابق کرنا ہے۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اس عمل کے لیے جگہ اور وقت کی قید نہیں ہے، البتہ رات کے وقت اس عمل کو کیا جائے تو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔